حضرات سامعین گرامی قدر، معزز حاضرین مجلس، آج کے جمعہ میں سود کے بارے میں قرآن کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مذاکرہ کے علاوہ ہمارے معاشرے میں سود کی جو بعض صورتیں مروج ہیں ان کا کسی قدر تفصیل کے ساتھ تذکرہ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سود جسے عربی میں ربا کہتے ہیں، اس کی حرمت اس قدر واضح ہے کہ اللہ تعالی نے صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی حرمت کو بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالی نے خود اپنے کلام پاک میں اس کی حرمت کا ذکر کیا ہے، اور حرمت کا تذکرہ بھی بڑے زوردار الفاظ میں کیا ہے۔ صرف اتنا نہیں کہا کہ سود حرام ہے، بلکہ تمثیل، مثال دینے کے ذریعے سے سود خور کی کیفیت اور حالت کو بھی بیان کیا اور اس کی آخرت کی سزا کو بھی ذکر کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح کسی شخص کو شیطان، جن چمٹ کر باولا بنا دے اور اسے مخبوط الحواس کر دے، اسے خبتی بنا دے۔ ذالک بانہم قالوا، ان کو قیامت کے دن یہ سزا اس لیے دی جائے گی کہ ان کا یہ کہنا تھا، انما البیع مثل الربا، جیسے سیل پرچیز اور خرید و فروخت حلال ہے، اسی طرح ربا اور سود بھی حلال ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالی نے تجارت اور اس کے ذریعے سے جو نفع کمایا جائے اسے حلال قرار دیا ہے، اور سود جسے ربا کہا اسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف، جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور اس نے اپنے آپ کو اس معاملے سے روک لیا، فَلَهُ مَا سَلَف، سابقہ زندگی میں جو کچھ اس سے ہو چکا اس کے بارے میں اس سے باز پرس اور سوال نہیں ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ آئندہ کے لیے اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی دوبارہ سودی معاملات میں اپنے آپ کو انوالو کرے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے صاحب ایمان لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو
اور تمہارا جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل سرمایہ، تمہارا کیپٹل، وہ تمہارے لیے ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے سود خوری کی سزا کو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی گناہ کی سزا کو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ نہیں کہا، لیکن سود خوری کو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کہا ہے۔ اور قیامت کے دن اس کی سزا کو اس انداز میں جو ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں کھڑا ہوگا جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر پاگل بنا دیا ہو، تو اس لیے کہ یہ شخص سود خوری کی جسے عادت پڑ جائے، جو اس لت میں مبتلا ہو جائے، سود جس کا کاروبار بن جائے، سود کو اپنا بزنس بنا لے، وہ اسی طرح پاگل ہو جاتا ہے لوگوں کو لوٹنے اور پرافٹ کمانے میں۔ اس کو کسی کے دکھ اور درد کا کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ کسی کے غم سے باخبر نہیں ہوتا۔ تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اسے یہ سزا اس کے لیے مقرر فرمائی کہ جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر خفتی اور پاگل و دیوانہ بنا دیا۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو تم ربا لیتے ہو، سود لیتے ہو یا سود دیتے ہو اس خیال سے کہ تمہارے مال میں اس سے اضافہ ہو جائے، فلا يربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، مال میں بے برکتی آتی ہے، نحوست پھیلتی ہے۔ ان عاقبتہ تصیر الی قل، سود کا جو انجام ہے وہ کمی تک پہنچاتا ہے، تو مال میں بے برکتی آتی ہے، اضافہ نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں اضافے کرنے والے ہیں، تو کسی ایک مقام پر نہیں، متعدد مقام پر اللہ نے سود کی حرمت کو بھی اور سود کی دنیاوی مثال کو بھی اور سود کی اخروی سزا کو بھی مثال کے ذریعے سے ظاہر کر کے خود اس کی حرمت کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کی حرمت کے متعلق جو احادیث مبارکہ ہیں، کوئی ایک دو روایات نہیں ہیں، بیسیوں روایات ہیں، جن روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سود کا 1 درہم کھائے، 1 روپیہ، اس زمانے کا یہ روپیہ تھا، سود کا 1 درہم کھائے جانتے بوجھتے
تو اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے محارم کے ساتھ، جیسے کہ مجوس کے ہاں اس بات کی کوئی پابندی نہیں، مجوسی اپنی بہن کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے ہیں، اپنے محارم کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود جو ہے یہ اپنے محارم بلکہ اپنی ماں کے ساتھ انسان اگر غلط کام کرے اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال ہم سواء۔ اللہ تعالی نے لعنت فرمائی آکل الربا، جو سود کھا رہا ہے، کسی کو پیسہ دیا اور اس کے اوپر اضافی سود لیا، یہ سود کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، وَمُوكِلَهُ، اور سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ سود کھلانے والا کون ہے؟ جیسے کوئی شخص کسی بینک سے انٹرسٹ بیسڈ لون لیتا ہے تو بینک کو وہ سود کھلا رہا ہے، اور اگر کسی کا سودی ڈپازٹ ہے بینک میں، اس نے ایسا اکاؤنٹ اوپن کروایا ہے جس اکاؤنٹ کے اوپر بینک اس کو انٹرسٹ پے کر رہا ہے، تو یہ شخص سود کھا رہا ہے۔ بعض آدمی یہ سوچتے ہیں کہ ہم سود کھاتے تو نہیں نا، ہم تو دیتے ہیں نا۔ دینا بھی گناہ ہے، لینا بھی گناہ ہے۔ جیسے رشوت دینا بھی گناہ ہے اور رشوت لینا بھی گناہ ہے، اگرچہ لینے والے کا گناہ بڑا ہوا ہے، اسی طرح سود کھانے والے کا گناہ بڑا ہوا ہے، لیکن سود کو کھلانا بھی گناہ ہے اسی طرح جس طرح سے سود کھانا گناہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا، بڑی واضح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، وموکل الربا، اور سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، اور سود کا حساب لکھنے والے پر، وشاہدی، اور سود پر گواہ بننے والے پر، وقال ہم سوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کے اعتبار سے یہ سب برابر ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں تو براہ راست نہ سود لے رہا ہوں نہ سود دے رہا ہوں، میری تو جاب ہے اور میں ایک نوکری کر رہا ہوں، میں تو حساب کتاب لکھ رہا ہوں، میں تو اپنے لکھنے کے عوض میں پیسے لے رہا ہوں، میں اپنی جاب میں معاوضہ لے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مبارک نے اس بات کو واضح فرما دیا، کاتبہ، اگر کوئی سود کو لکھ رہا ہے وہ بھی برابر کا گنہگار ہے، اور اگر کوئی سود پر گواہی دے رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا آج کی صورت میں اگر کسی نے کوئی سودی معاملہ کیا ہے، اس سودی معاملے کے بدلے میں کچھ گروی رکھا ہے، سیکیورٹی رکھی ہے، کولیٹرل رکھا ہے، یہ مختلف گروی کی شکلیں ہیں، یہ سود کو
سیکیور کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور سودی ٹرانزیکشن کو کور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ سب اس میں انوالو ہو جائیں گے۔ وقال ہم سوا، اور فرمائے یہ سب کے سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو سود کی حرمت اور سود کی قباحت کے متعلق یہ چند ایک روایات میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ ان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سود کی حرمت کس قدر زیادہ ہے۔